سوال نمبر 1، طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے کون سا درخت اگا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے انجیر کا، بی کھجور کا، سی زیتون کا، ڈی انگور کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی زیتون کا۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے زیتون کا درخت اگا تھا۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلے کون سے نبی نے حج کا اعلان کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت شیس علیہ السلام نے، بی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سی حضرت نوح علیہ السلام نے، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ کے آپشن ہیں اے گھوڑا، بی گائے، سی بلی، ڈی بکری۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی گائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی۔ سوال نمبر 4، قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج سے بھی تیز ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں اے باوضو رہنے والے، بی فقراء اور مہاجرین، سی مجاہدین، ڈی پرہیزگار۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی فقراء اور مہاجرین۔ قیامت کے دن فقراء اور مہاجرین کا نور سورج سے بھی تیز ہوگا۔ سوال نمبر 5، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے کتنے لوگ بندر بن گئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 8000، بی 9000، سی 10000، ڈی 12000۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 12000۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12000 لوگ بندر بن گئے تھے۔ سوال نمبر 6، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اذان دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 1 مرتبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ اذان دی تھی۔ سوال نمبر 7، کون سی مشہور مسجد میں سال میں 1 بار اذان ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مسجد اقصی، بی مسجد حرام، سی مسجد نمرہ، ڈی مسجد سلطان۔
آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ میں سال میں ایک بار اذان ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8، کون سا عمل کرنے والے انسان کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے صدقہ کرنے والا، بی زکوٰۃ دینے والا، سی ماں کی خدمت، ڈی نماز پڑھنے والا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے صدقہ کرنے والا۔ صدقہ کرنے والے انسان کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، کون سے نبی حیوانوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، ڈی حضرت عزیر علیہ السلام، ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیوانوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال نمبر 10، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے 100، بی 120، سی 142، ڈی 170۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 142۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے 142 احادیث مروی ہیں۔ سوال نمبر 11، کس وقت آدھی نماز بھی پڑھو تو پورا ثواب ملتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے صبح کے وقت، بی سفر کے وقت، سی رات کے وقت، ڈی دوپہر کے وقت۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سفر کے وقت۔ سفر کے وقت نماز پڑھنے سے پورا ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 12، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دنوں تک بھوکے رہے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 10 دن، بی 17 دن، سی 35 دن، ڈی 40 دن۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 40 دن۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 40 دنوں تک بھوکے رہے تھے۔ سوال نمبر 13، سب سے پہلے صابن کا استعمال کون سے نبی نے کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، سی حضرت یونس علیہ السلام نے، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے صابن کا استعمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔
सवाल नंबर 14, आसमानी किताबों में सबसे पहले कौन सी किताब नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ए तौरात, बी इंजील, सी ज़बूर, डी कुरान मजीद। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए तौरात। आसमानी किताबों में सबसे पहले तौरात नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 15, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने सालों का फासला था? आपके ऑप्शन है ए 400 साल, बी 800 साल, सी 1000 साल, डी 1200 साल। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी 1200 साल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1200 साल का फासला था। सवाल नंबर 16, किस तरह सजदा करने से आदमी काफिर हो जाता है? नाज़रीन इकराम, फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक बगैर वुज़ू या गुस्ल वाजिब होने की हालत में सजदा करने से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अगर शादीशुदा हो तो बीवी को भी तलाक हो जाती है, तो क्या बगैर वुज़ू और गुस्ल वाजिब की हालत में सजदा करने से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है और निकाह भी टूट जाता है? तो इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि अगर कोई शख्स हालत जनाबत यानी गुस्ल वाजिब होने की हालत में या वजू के बगैर नमाज पढ़ने को जायज़ और दुरुस्त समझता है, इन या नमाज के इस्तिग़फ़ाफ़, हक़ारत और इहानत की गर्ज से वजू या गुस्ल वाजिब होने की सूरत में गुस्ल के बगैर नमाज पढ़ता है या सजदा करता है, तो ऐसा शख्स हुक्म शरई की इहानत, इस्तिग़फ़ाफ़ और फ़र्ज के इनकार की वजह से दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस पर तजदीद ईमान और शादीशुदा होने की सूरत में तजदीद निकाह करना भी लाजिम होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स वज़ू या गुस्ल जनाबत किए बगैर नमाज पढ़ने को जायज़ नहीं समझता और ना ही शरीयत की इहानत की गर्ज से ऐसा करता है, बल्कि लाइल्मी गलती या सुस्ती या काहिली की वजह से वज़ू या गुस्ल जनाबत के लिए बगैर नमाज पढ़ता है, तो इससे ये शख्स दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। और अगरचे सुस्ती या काहिली वगैरह की वजह से ऐसा करना गुनाह है, जिस पर तौबा इस्तग़फ़ार करना लाजिम है। नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।